ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید کی تعظیم، توقیر، احترام، شان، رفعت اور اہمیت کے حوالے سے آپ احادیث مبارکہ سن رہے ہیں۔ حدیث نمبر 25 ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت دنیا کے مال و متاع سے، خزانوں سے بہتر ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، تم میں سے کون ہے کہ جو صبح کے وقت بطحان یا عقیق کی وادی میں جانا چاہتا ہے، اور جائے اس لیے کہ فیاتی منہ بناقتین قومین فی غیر اسم ولا قطع رحم، وہاں جا کر اسے 2 اونٹنیاں ملیں جو بڑے بڑے کوہان والی ہیں، بڑے قیمتی اونٹنیاں ہیں۔ صبح کے ٹائم بطحان کی وادی میں جائے، عقیق کی وادی میں جائے، دونوں مدینے کی وادیاں ہیں، اور وہاں سے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آ جائے، اور وہ اونٹنیاں بھی چوری کی نہ ہو جس میں گناہ ہوتا ہے، چوری کر کے نہ لائے، نہ کسی سے چھین کے لائے جس میں قطع رحمی ہوتی ہے۔ قطع رحمی بھی کوئی نہیں ہے ان اونٹنیوں کے لینے میں، اور گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحب ذالک، اللہ کے حبیب ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اتنا مال اس کو روزانہ صبح مل جائے جس میں گناہ بھی کوئی نہ ہو اور قطع رحمی کا وزر بھی کوئی نہ ہو۔ فقال، تو آپ نے کہا، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم مسجد کیوں نہیں جاتے؟ تم اونٹنیوں کا اجر و ثواب اور مال و متاع چاہتے ہو تو مسجد کیوں نہیں جاتے؟ صبح کے وقت مسجد میں جاؤ، ٹائم نکال کر مسجد کو جاؤ اور قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لو، قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لو یا 2 آیتوں کو پڑھ لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لو، علم حاصل کرو، یا 2 آیتیں پڑھ لو، تو تمہیں اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسے تم نے اونٹنی، اتنی بڑی اونٹنی، بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ قرآن کی 2 آیتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا 2 آیتیں پڑھو گے تو 2 اونٹنیوں کا اجر ہے، 3 آیات پڑھو گے 3 اونٹنیوں کا اجر ہے، 4 پڑھو گے 4 کا اجر ہے۔ جتنی آیات تم تلاوت کرو گے اتنی ہی اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور وہ اونٹنی ہے جو بطحان کی وادی میں پائی جاتی ہے، جس کے لینے میں نہ تو گناہ ہے نہ قطع رحمی ہے، اور وہ اونٹنی ہے بھی بڑے کوہان والی، بہت بڑا مال ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے آپ نے اس کی آیات کو مال سے تشبیہ دی ہے، دنیا کے مال و متاع سے بہتر قرار دیا۔ خیر اللہ، یہ نہیں کہا کہ جتنا اونٹنی کا اجر ہے صدقے کا اتنا ایک آیت کا اجر ہے، نہیں، آیت پڑھنے کا اجر فرمایا بہتر ہے، زیادہ ہے، خیر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، تلاوت کرتے ہوئے سمجھے کہ ہم مال کما رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر رہے ہیں۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے اگر میں اور آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، بالخصوص ایسے مبارک مہینے میں کہ جس کے نزول، جس کے خیر و برکت قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 26، قرآن مجید کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ ریحها طیب وطعمها طیب۔ فرمایا اس مومن کی مثال، اس مومن مرد کی، اس مومنہ عورت کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتی ہے، تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتی ہے، اس کی مثال ایسے جیسے نارنگی ہے، دیکھنے میں بھی خوشنما ہے،
سونگھنے میں بھی خوشنما ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے نارنگی کی سی ہے، دیکھنے میں بھی حسین ہے، سونگھنے میں بھی خوشبو بہت اچھی اور اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، اور کھانے میں بھی ذائقہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، اور وہ مومن جو ہے تو ایماندار، وہ مومنہ جو ہے تو ایماندار عورت مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، اور وہ مرد مومن ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، خوشبو کوئی نہیں لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، خوشبو کوئی نہیں ہے مگر اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، فرمایا اس منافق کی مثال، منافق جو اندر سے منافق ہے، عملی زندگی میں منافق ہے کلمہ گو، فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، منافق ہے مگر قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول، جیسے گلاب کا پھول ہے، سونگھو تو خوشبو بڑی اچھی آتی ہے لیکن کبھی کھا کے دیکھو تو منہ خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ یا وہ پھول جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، عام طور پہ پھولوں میں اسی طرح پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی سی ہے کہ جو سونگھنے میں خوشبودار ہے، دکھائی دینے میں بڑا اچھا لگتا ہے، حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر منہ میں وہ پھول ڈال دیا جائے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی منافق کو اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ نقصان دہ اس کے لیے۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، آپ نے فرمایا اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، ویسے بھی منافق ہے اور قرآن کے بھی بالکل قریب نہیں جاتا، اس کی مثال تما کی ہے، کوڑ تما پنجاب میں کہا جاتا ہے، کوڑ تما ایک پھل ہوتا ہے جو شاید دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہوتا ہے، فرمایا اس کی مثال کوڑ تما کی سی ہے کہ جو سونگھو تو خوشبو کوئی نہیں اور کھا لو تو شاید اس سے زہریلا پھل کوئی نہیں، یہ اس منافق کی مثال ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارے درجات کی بڑھوتری کا سبب ہے، اور یہ شان یا رفت، یہ نارنگی کی مثال اور کبھی کھجور کی مثال، اور منافق کی مثال آپ نے پھول سے دی جو کڑوا ہوتا ہے، اور کوڑتما سے دی جو کہ کڑوا ہوتا ہے اور بے خوشبودار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 27، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی سنتین، اور رجل آتاہ اللہ مالا آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، فرمایا دو باتوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ یہ جو لفظ حسد یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ رشک کے معنی میں، یعنی فخر کے معنی میں، ہر شخص چاہے تمنا کرے کہ میں ایسا ہو جاؤں، ہر شخص چاہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، کیسا؟ فرمایا رشک جائز ہے دو باتوں میں، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا بہت اچھا قاری ہے، حافظ ہے، تلاوت کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، ہر شخص کو چاہیے تمنا کرے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، اور وہ کبھی دن میں پڑھتا ہے کبھی رات کو پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ رشک جائز ہے، تم بھی تمنا کرو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، میں بھی تلاوت کروں گا، میں بھی رات کو پڑھوں گا، میں بھی دن کی گھڑیوں میں قرآن سے محبت کا اظہار کروں گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، فرمایا تمہیں رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، تمنا اور چاہت رکھنی چاہیے اللہ مجھے ایسا بنا دے، یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی دن کو کبھی رات کو، تو نے مجھے دیا تو اللہ میں بھی ایسا کروں گا۔ تو یہ قرآن مجید والا ہونا باعث سعادت ہے، باعث رشک ہے اور فخر کی بات ہے، اور ہمیں اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 28، تقریباً آج کی ساری حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ قرآن مجید جس کو زیادہ یاد ہو، حافظ ہے، قرآن کی آیات کو زیادہ ازبر کرتا ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، مصلی پر کھڑے ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءۃ سواء فأعلمہم بالسنہ فإن كانوا فی السنة سواء فأقدمہم ہجرۃ فإن كانوا فی الہجرۃ سواء فأقدمہم سلما ولا
युमिनु रजुलु वला युअम्मन अर्रजुल फी सुल्तानिही वला यक़अदु फी बैतिही अला तकरीमतिही इल्ला बिइज़्निही। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उम्मत की इमामत वो शख्स करवाए, मुसल्ले का इमाम वो बने, कौम की इमामत वो करे जो सबसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला है, सबसे ज़्यादा अल्लाह ने उसको कुरान का आलिम बनाया। आपको पता है एक मरतबा सहाबा कराम ने एक 7 साल के बच्चे के पीछे नमाज अदा की और वजह यह थी कि सारे सहाबा में उस छोटे सहाबी को, उस बच्चे को कुरान सबसे ज़्यादा आता था, सबसे ज़्यादा याद था। ये बहुत बड़ी सआदत है साहिब कुरान के लिए। ज़िंदा है तो मुसल्ले का हक़दार है, इमामत का हक़दार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले का हक़दार अबू बकर सिद्दीक़ को करार दिया और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये इस बात की दलील है कि अबू बकर सिद्दीक़ सबसे बड़े कारी भी थे, सबसे बड़े आलिम भी थे, वरना अगर ऐसे ना होते तो इस हदीस की रोशनी में उनको मुसल्ला भी ना दिया जाता। मुसल्ला दिया जाना इस बात की दलील है कि वो सबसे बड़े कारी भी थे, सबसे बड़े आलिम भी थे। और सहाबा कहते थे खान आलमुना, हमारे दरमियान सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो फरमाया कुरान जिसको ज़्यादा याद है वो इमामत का हक़दार है। उसके बाद सुन्नत को देखा जाएगा। अगर कुरान पढ़ने में सारे बराबर हैं, सारे आलिम हैं, सारे बराबर की क़िरात करते हैं, सारे हाफिज़ हैं, तो फिर सुन्नत किसको ज़्यादा याद है, हदीसें किसको ज़्यादा याद है, किसको इल्म ज़्यादा है? जिसको सुन्नत का इल्म ज़्यादा है वो इमामत का हक़दार है। अगर सुन्नत को जानने में भी सारे बराबर हैं, फिर देखा जाएगा हिजरत में कौन आगे है। अल्लाह की राह में हिजरत किसने सबसे पहले की? किसने अपने वतन को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, अल्लाह की राह में चला गया? अगर उसमें भी सारे बराबर हों तो फिर फरमाया देखा जाएगा मुसलमान होने में सबसे पहले कौन था, इस्लाम और कलमा कबूल करने में सबसे पहले कौन आया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स किसी के घर में जाकर उसके मुसल्ला इमामत पर इमामत ना करे जब तक वो खुद इजाज़त ना दे दे। आप किसी के घर में जाएं, किसी की मस्जिद में जाएं, किसी के मदरसे में जाएं, किसी की कोठे में चले जाएं, किसी की कोठी में चले जाएं, आप बंगले में चले जाएं, जब तक वो इजाज़त ना दे, फरमाया ना तो उसके मुसल्ले उसकी जगह पर बैठना है और ना ही आपने उसकी जगह पर इमामत करवानी जब तक वो खुद इजाज़त ना दे। ये भी एक अदब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो ये साहिब कुरान के फ़दाइल हैं। कुरान मजीद के लिए इज्तिमा करना, जमा होना कि हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। मस्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह से मुस्लिम की मशहूर हदीस। फरमाया जब कुछ लोग अल्लाह के घर में जमा हो जाते हैं, यानी मस्जिद में जमा होते हैं, यतलून किताबुल्लाह को पढ़ते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम और उसकी दर्स व तदरीस करते हैं, सबक लेते हैं, सबक देते हैं, बास करते हैं, बात सुनते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह की जानिब से सकीनत का नुज़ूल होता है, व गशियतहुमुर रहमा, उनको रहमत ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उस महफिल को, उस मस्जिद को, कुरान पढ़ने वालों को घेर लेते हैं, व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, और अल्लाह अपनी बारगाह में फरिश्तों की महफिल में ऐसे लोगों का जिक्र करता है जो कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, कुरान सुनने के लिए अल्लाह के घर में जमा हुए थे। तो ये 4 फजीलतें हैं, अल्लाह के घर में जमा होना, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, दर्स व तदरीस के लिए। फरमाया रहमत का नुज़ूल होगा, सकीनत का नुज़ूल होगा, फरिश्ते ढांप लेते हैं और अल्लाह अपनी बारगाह में जिक्र करता है ऐसे खुश नसीबों का। आखिरी और हदीस नंबर 30, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे पूछा गया कैफ़ कान खुलुक़ुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? फरमाती है कान खुलुक़ुहुल कुरान, आपके अखलाक को देखना और सीखना है तो कुरान मजीद को याद रखो। आपके अखलाक कुरान मजीद थे। मतलब क्या है? इमाम नववी रहमहुल्लाह ने शरह मुस्लिम में इसकी वदाहत की है। हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपने मशहूर किताब 8वीं सदी के इमाम हैं जिन्होंने 50 हदीसों की उन्होंने शरह लिखी है जामिल उलूम वल हिकम के नाम से, उसके अंदर वो इसकी वदाहत में लिखते हैं। इससे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के जो अहकामात हैं उसकी अमली ताबीर थे। कुरान जो जो कहता था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते थे, और जिन कामों से कुरान रोकता था आप उससे अपना दामन बचा के ज़िंदगी गुजारते थे। इसलिए सिद्दीक़ा कायनात ने फरमाया कान खुलुक़ुहुल कुरान, कुरान मजीद की चलती फिरती ताबीर
اور عملی زندگی میں اخلاق کو اختیار کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تعلیم و تربیت، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اللہ قرآن والا بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔